آج جو ہے نا یہ جو آپ کا اگلا ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے آپ کو جو ہے نا پڑھائیں گے، اس میں جو ہے چیپٹر نمبر جو ہے یہ 3 جو ہے اس کے بارے میں پڑھائیں گے جو ہے نا۔ اب اکنامکس فرسٹ ایئر، اس میں آج جو ہے نا یہ چیپٹر نمبر 3 کا جو ایک ہی سوال ہے، باقی تو نومیریکل ہے۔ اس میں جو اہم سوال ہے جو تھیوری میں آ جاتا ہے اکثر، وہ ہے کہ متغیرات سے کیا مراد ہے، ویریبل متغیرات سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام یا مختلف صورتیں بیان کریں۔ متغیرات سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام بیان کریں۔ یہ سوال اہم سوال ہے، اکثر امتحان میں آتا رہتا ہے، دوبارہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اسے آپ تیار کریں جو ہے نا۔ اب جو ہے یہ پہلے آپ نے جو ہے نا اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم لکھ دینا ہے، پھر جو ہے اس کی تعریف، کم از کم اس کی 2 تعریفیں پھر آپ نے لکھنی ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ 2 تعریفیں لکھیں۔ اب جو ہے نمبر 3 اس کے اظہار کا طریقہ، کہ اسے ہم ظاہر کیسے کرتے ہیں متغیر مقداروں کو۔ تیسرا جو ہے متغیر کی حدود، ٹھیک ہے نا، پھر جو ہے متغیر کی قدر کیا ہوتی ہے، اور آخر میں ہے متغیر کی اقسام یا اس کی مختلف صورتیں۔ متغیر کی اقسام جو ہیں وہ 4 ہیں، آپ کو پتہ ہے نا اس کی اقسام کیا ہوتے ہیں، 4۔ اب نمبر 1 جو ہے، پہلی جو اس کی قسم ہے اسے کہتے ہیں متغیر مسلسل۔ نمبر 2 دوسری جو قسم ہے اسے کہتے ہیں متغیر غیر مسلسل۔ متغیر غیر مسلسل۔ تیسرا جو اس کا نمبر ہے وہ ہے آزاد متغیر، اور چوتھا جو اس کی قسم ہے وہ ہے تابع متغیر۔ یہ اس کی اور بھی اندرونی خارجی متغیر، بیرونی متغیر وغیرہ اندرونی وہ ہیں، لیکن آپ کے کورس میں یہی 4 اس کی اقسام ہیں۔ متغیر مسلسل، ٹھیک ہے نا، اب جو ہے متغیر غیر مسلسل، آزاد متغیر اور تابع متغیر، یہ اس کی جو ہے نا قسمیں ہیں۔ متغیر مسلسل، متغیر غیر مسلسل، آزاد متغیر اور تابع متغیر، یہ اس کی جو اقسام ہے۔ یہ آپ کا 10 نمبر کا جو ہے سوال یہ آپ کا تیار ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے مفہوم اس کا یہ ہے، اپنے الفاظ میں مختصر آپ اسے بتا دیں کہ ایسی مقداریں معاشیات میں استعمال ہوتی ہیں نا، ریاضی میں بھی، معاشیات میں بھی مقداریں جن کی قدر تبدیل ہو جائے، ایسی مقداریں جن کی قدر تبدیل ہو جائے، معینہ نہ ہو، اسے متغیر مقدارات کہا جاتا ہے۔ یعنی فکس نہ ہو، کوئی بھی مقداریں جن کی قدر اگر معینہ نہ ہو وہ متغیر مقداریں کہلاتی ہیں۔ اب جو ہے مثلا درجہ حرارت تبدیل ہو جاتا ہے، وقت تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عمر وقت کے لحاظ سے بدلتی جاتی ہے، اور بھی بہت سی مقداریں ہوتی ہیں، تو یعنی وہ تبدیل ہونے والی ہوتی ہیں، تو انہیں جو ہے متغیرات یا متغیر مقداریں ویریبل کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس کی تعریف ایک تو ہے پروفیسر کوروز کی، ٹھیک ہے نا، کہ متغیر ایسی رمزی علامت ہے متغیر سے مراد ایسی رمزی علامت ہے، متغیر سے مراد ایسی رمزی علامت ہے جو کسی بحث کے دوران مختلف قدریں
या काबिल कबूल कदरों का कोई जुट या सेट इख्तियार कर सके मुतगैयर मिकदारें कहलाती हैं। यानी इस तरह इसकी तारीफ प्रोफेसर कोरोज की, मुतगैयर से मुराद ऐसी रमजी अलामत है जो किसी बहस के दौरान मुख्तलिफ कदरें या काबिल कबूल कदरों का कोई सेट इख्तियार कर सके, वो जो है मुतगैयरात या मुतगैयर मिकदारें कहलाती हैं। दूसरी तारीफ जो है कि ऐसी मिकदारें जिनकी कदर तब्दील हो जाने वाली हो और पैमाइश भी हो सकती हो, वो क्या होती हैं? मुतगैयर मिकदारें। ऐसी मिकदारें जो काबिल पैमाइश हूँ और तब्दील हो जाती हूँ, उन्हें मुतगैयरात कहा जाता है या मुतगैयर मिकदारें कहा जाता है। ये दूसरी तारीफ मैं आपको लिख देता हूँ, ये भी आप लिख लें। ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश हो सकती हो, ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश हो सकती हो और तब्दील भी हो जाती हूँ। ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश हो सकती हो और तब्दील भी हो जाती हूँ, मुतगैयरात कहलाती हैं। अब इसमें जो है वही आपने इसकी फिर जो है इसकी मिसालों से वजाहत करनी है। क्या करनी है? इसकी मिसालों से वजाहत करनी है। मिसालें क्या होती हैं? वही जो है वक्त है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, और भी बहुत सी चीजें हैं जो तब्दील होती रहती हैं। मुआशियात में तलब है, कीमत है, तलब कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम, कीमत जो है वो तब्दील हो जाती है। रसद जो है जो बेचने के लिए ले जाते हैं, कभी उसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है, कभी उसकी मिकदार क्या होती है? कम हो जाती है। ये सारी चीजें जो हैं वो मुतगैयर मिकदारें कहलाती हैं। यानी मुआशियात में उसमें भी इसकी मिसालें देनी है। दो तारीफें और एक मिसाल, दो मिसालें देंगे, दो में से आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे जो है ना। अब जो है मुतगैयर के इजहार का तरीका, ये 2 जगह इस्तेमाल होता है। इजहार इसका जो होता है, मुतगैयर का इजहार 2 सूरतों में होता है। अब पहला जो है रियाजी दान जो है इसे इस्तेमाल करते हैं, इजहार करते हैं वहां, वो जो है मैथ वाले वो तो एक्स वाई जेड से इसका इजहार करते हैं। अंग्रेजी हरूफ अबजद के आखिरी हरूफ एक्स वाई जेड, उससे इसे ज़हर करते हैं। जहां भी एक्स वाई जेड होगा उससे मुराद मुतगैयर मिकदारें ही होंगी। अब जो है मैशत दान, वो जो है इसे 2 सूरत में ज़हर करते हैं। मैशत दान जो है या मुआशियात में जो इस्तेमाल होता है, इसके इजहार के 2 तरीके हैं। एक जो है उसे कहते हैं आम तौर पर अमूमी तरीका। नंबर 2 होता है खास तौर पर, यानी मखसूस अल्फाज होते हैं, उसे खसूसी तरीका कह लें। यानी इसके इजहार के मैशत दानों के नजदीक 2 तरीके हैं। अमूमी तरीका आम तौर पर क्या होता है? अमूमन यही कि मुतगैयर मिकदार का पहला हर्फ लिख दिया जाता है। क्या किया जाता है? जो मुतगैयर मिकदार हो उसका पहला जो लफ्ज होता है उसे लिख दिया जाता है, वो उससे मुराद यही होता है। मसलन अब जो है प्राइस, इसके लिए पहले लफ्ज पी आया है इसलिए पी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह डिमांड, इससे पहला लफ्ज क्या है? डी, तो इसे डी से ज़हर करेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह जिसे सरमायाकारी कहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट, इसके लिए पहले आई कैपिटल आई इस्तेमाल होगा। फिर बाद औक़ात शरह सूद भी होता है, ये INTEREST इंटरेस्ट,
اسے شرح سود کو کہتے ہیں، اس کے لیے سمال آئی۔ اب فرق رکھیں دونوں کے، پہلے آئی آ گیا ہے نا، اب انویسٹمنٹ اگر سرمایہ کاری ہوگی تو کیپٹل آئی استعمال ہوگا، اگر شرح سود ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ سمال آئی۔ یعنی شرح سود جہاں سمال آئی ہو آپ سمجھ لیں اس سے مراد شرح سود ہے، اگر کیپٹل آئی لکھا ہوا ہے تو پھر اس سے مراد سرمایہ کاری ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی۔ اب اسی طرح جو ہے یعنی یہ سارے عموماً یہ ہوتا ہے۔ اب خصوصی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جو ہے، یعنی یہ جو خصوصی طریقہ ہے، بعض الفاظ بار بار آ جاتے ہیں، ایک اس کے پہلا لفظ جو ہے ایک جیسا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس طریقے سے وہ ہٹ جاتے ہیں، اس کا پہلا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ خصوصی طریقہ ہوتا ہے، ان کے لیے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں ان کے لیے؟ مخصوص الفاظ۔ مثلا اب اسی طرح جو ہے انکم، اب اس سے پہلے بھی وہی آ گیا ہے، اب انکم پہلے کیا آ گیا؟ آئی آ گیا ہے، تو اب جو ہے اس کے لیے آئی نہیں لکھیں گے، آئی تو پہلے آ گیا ہے، سمال آئی بھی آ گیا ہے، تو اس کے لیے پھر مخصوص لفظ ہوگا، وہی استعمال کریں گے۔ جہاں آمدنی انکم ہوگا وہاں کیا کریں گے؟ وہی استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہے درآمدات جسے کہتے ہیں، یہ امپورٹس درآمدات کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی آئی آ گیا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے؟ ایم استعمال کریں گے۔ اب یعنی یہ مخصوص الفاظ ہیں کہ جہاں یہ آ جائیں وہی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کہ اسی طرح جو ہے ایکسپورٹ، برآمدات، ٹھیک ہے نا، جسے اردو میں برآمدات کہتے ہیں، اس کے لیے ایکس، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، روزگار کے لیے این استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح منافع، جسے منافع پرافٹ کہا جاتا ہے، اب پی استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ لفظ پئی جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے یعنی اس کے اظہار کے طریقے دو ہیں۔ اس کے اظہار کے طریقے کتنے ہیں؟ دو۔ نمبر ایک جو ہے اس کے پہلا جو اظہار کا طریقہ ہے وہ اس کے پہلا اظہار کا طریقہ عمومی طریقہ، یہ یاد رکھنی ہے بات، یعنی عام طور پر جو متغیر مقدار کا لفظ ہوتا ہے جو اس سے پہلے آتا ہے انگریزی میں، انگلش میں، تو اس کا پہلا لفظ ہی لکھ دیا جاتا ہے، اس سے مراد وہی متغیر مقدار ہوتی ہے۔ مثلا قیمت جو ہے پرائس کہتے ہیں، پرائس کے پہلے پی آتا ہے، اسے پی سے ظاہر کرتے ہیں۔ طلب، ڈیمانڈ، ڈیمانڈ سے پہلے ڈی آتا ہے، اسے کس سے ظاہر کرتے ہیں؟ ڈی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ سپلائی، رسد کو کہتے ہیں، پہلے ایس آتا ہے تو اسے ایس سے ظاہر کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے آئی آتا ہے تو اسے کیپٹل آئی استعمال کرتے ہیں۔ اب جو ہے اسی طرح پھر شرح سود، ٹھیک ہے نا، ریٹ آف انٹرسٹ، تو اس سے پہلے بھی آئی آتا ہے تو اسے اب جو ہے آئی شمال آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شرح سود کو کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ شمال آئی سے۔ اسی طرح پھر جو ہے اگر خصوصی طریقے بھی ہوتے ہیں کہ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو بار بار پھر آتے رہتے ہیں، اس کے پہلے لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ مخصوص طریقہ ہوتا ہے، خصوصی طریقہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اختیار کرتے ہیں۔ اب جو ہے اسی طرح انکم کے لیے وائی، امپورٹس کے لیے، درآمدات کے لیے ایم، برآمدات کے لیے ایکس، اور منافع جو ہے اسے پائی سے ظاہر۔ اور بھی بہت سے الفاظ ہیں، ان میں سے مرودی میں بھی اکثر کوئی نہ کوئی لفظ آ جاتا ہے، مخصوص لفظ جو ہوتے ہیں یہ۔ اب جو ہے متغیر کی حدود، رینج آف ویریبل، متغیر ایک متغیر مقدار جو ہے نا، اب دیکھیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 10 سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے نا، کم سے کم یعنی اندازاً یہ تھا، اور زیادہ سے زیادہ 20 یا 16 یا یہ تھا سینٹی گریڈ۔ اب یہ جو ہے اسے کہتے ہیں حد بالا، اپر لمٹ، یعنی زیادہ سے زیادہ 20 سینٹی گریڈ رہا ہے، اور یہ ہے حد زیری، لوور لمٹ، یعنی کم سے کم جو ہے وہ کیا رہا ہے؟ 10 سینٹی گریڈ۔ اب حد بالا اور حد زیری،
کم سے کم حد زیری اور زیادہ سے زیادہ جو رہا ہے وہ حد بالا ہے. اسی طرح جو ہے کسی شے کی قیمت اگر 100 روپیہ ہے زیادہ سے زیادہ، کم سے کم جو ہے 80 روپیہ ہے. اب 100 روپیہ حد بالا ہوگی، 80 روپیہ جو ہے وہ حد زیری ہوگی. اس کے درمیان کبھی 90 روپے بھی ہوگی، 95 بھی ہوگی، 85 بھی ہوگا. اس طرح یعنی مختلف قیمتیں اختیار کر سکتے ہیں. ٹمپریچر بھی اب جو ہے 11 بھی ہوگا، 15 بھی ہوگا، 19 بھی ہوگا، 17 بھی ہوگا، مختلف قیمتیں. تو آپ نے لکھنا ہے کہ ایک متغیر مقدار حد زیری اور حد بالا کے درمیان جتنی قدروں کو اختیار کر لیتی ہے وہ اس کا سلسلہ حدود ہوتا ہے. متغیر مقدار حد زیری اور حد بالا کے درمیان جتنے قدروں کو اختیار کرے وہ اس کا سلسلہ حدود ہوتا ہے. مثلا اگر 16 سینٹی گریڈ ہے، اس کے رینج میں ہے، رینج آف ویریبل ہے، 15 ہے، 18 ہے، ٹھیک ہے نا، 12 ہے، جو بھی 10 اور 20 کے درمیان آئے گا وہ اس کا سلسلہ حدود ہوگا. تو اب تعریف یہی لکھنی ہے کہ ایک متغیر مقدار حد زیری اور حد بالا کے درمیان جتنی قدروں کو اپنا لے وہ اس کا سلسلہ حدود ہوتا ہے، رینج آف ویریبل ہوتا ہے. اب جو ہے یہ بات یاد رکھنی ہے. اسی طرح مختلف ہر چیز کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے، یعنی جو ان کی قدر ہوتی ہے. اب قدر جو ہے متغیر کی قدر، یہ آسان لفظ ہے کہ ایک متغیر مقدار کے ساتھ جو عدد لگا دے نا وہ اس کی کیا بن جاتی ہے؟ قدر بن جاتی ہے. متغیر مقدار کے ساتھ جو عدد لگا دیں وہ اس کی قدر ہوتی ہے. مثلا آج پی لکھا ہوا ہے قیمت، اس کے ساتھ آپ 50 لگا دیں تو وہ اس کی قدر ہے 50 روپے، ٹھیک ہے نا. ٹمپریچر سینٹی گریڈ ہم نے 20 لگا دیا تو 20 اس کی قدر ہے، ٹھیک ہے نا. ایک متغیر مقدار کے ساتھ جو عدد لگا دیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کی قدر بن جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، متغیر مقدار کے ساتھ جو عدد لگائیں وہ اس کی کیا ہوتا ہے؟ قدر ہوتی ہے. اب جو ہے متغیر کی اقسام، ہاں اس کی اقسام پھر وہی ہے، 4 اقسام ہیں: متغیر مسلسل، متغیر غیر مسلسل، آزاد متغیر اور تابع متغیر. اب جو ہے یہ اس کی اقسام، اب جو ہے متغیر مسلسل کے حد بالا بلکہ حد زیری اور حد بالا کے درمیان جتنی قدروں کو اپنا لے وہ متغیر مسلسل ہوتا ہے. اب جو ہے متغیر مسلسل، اس کی آپ تعریف لکھیں گی، متغیر مسلسل کہ ایک متغیر مقدار حد زیری اور حد بالا، حد زیری اور حد بالا، حد زیری اور حد بالا کے درمیان جتنی قدروں کو اپنائے اور درمیان میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ آئے، ٹھیک ہے نا. ایک متغیر مقدار حد زیری اور حد بالا کے درمیان، ٹھیک ہے نا، جتنی، بلکہ نہ لکھیں، یہاں لکھیں تمام قدروں کو اپنائے، جتنی بھی ہیں تمام قدروں کو اپنائے اور درمیان میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ آئے، اسے جو ہے متغیر مسلسل کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی متغیر مقدار جب تبدیل ہوتی ہے تو وہ تمام قدروں کو اپنائے، درمیان میں جمپ نہ کرے، کوئی مقدار کو نہ چھوڑے، درمیان میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ آئے، وہ متغیر مسلسل لگاتار تبدیل ہو تو اسے متغیر مسلسل کہا جاتا ہے. کوئی بھی مقدار ہو حد زیری اور حد بالا کے درمیان تمام قدروں کو اپنائے، درمیان میں کوئی وقفہ یا گیپ نہ آئے، وہ متغیر مسلسل ہوتے ہیں. مثلا اب ٹمپریچر جو ہے یہ جو تبدیل ہوتا ہے، یا وقت جو ہے یہ متغیر مسلسل کی مثال ہے. گاڑی کی رفتار یہ بھی متغیر مسلسل کی مثالیں ہیں. مثلا گاڑی جو ہے صفر سے شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، رفتار بڑھتی جاتی ہے، کم ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ 100 کلومیٹر سے یکدم 50 کلومیٹر ہو جائے، بلکہ آہستہ آہستہ
99, 98 फिर कम होती जाएगी, इसी तरह बढ़ेगी 50 से तो 51, 52, इसी तरह तरतीब से बढ़ती जाएगी, दरमियान में कोई वक्फा या गैप नहीं आएगा, तो वो मुतगय्यर मुसलसल है। टेम्परेचर जो बढ़ता है, ठीक है ना, या कम होता है, तो वो ये नहीं है कि 10 सेंटीग्रेड है यकदम 20 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा और तमाम कदरों को अपनाएगा जो दरमियान में आएगी, इस वजह से उसे मुतगय्यर मुसलसल कहा जाता है। अब उसकी जो है आपने डायग्राम नजर आपको आता है कि नहीं आता, उसकी जो है डायग्राम से आप बता करेंगे, आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आप जो है ये गुशवारा बना दें। आप इधर लिखें वक्त मिनटों में लिखें और इधर लिखें रफ्तार गाड़ी की या किसी चीज की। अब जो है जब 2 मिनट गुजरे हैं, 2 मिनट, तो गाड़ी की रफ्तार जो है 5 किलोमीटर हो गई है। सिफर से शुरू या पहले मिनट से बढ़ते बढ़ते जब 2 मिनट गुजरे हैं तो उसकी रफ्तार कितनी हो गई है? 5 किलोमीटर। और फिर जब इसी तरह 4 मिनट होते हैं तरतीब तो ये जो है क्या हो जाती है? 10 किलोमीटर हो जाती है। अब ये नहीं है कि 5 से 10 हो, 6, 7, 8, ये मुसलसल बदलती गई है तरतीब से, दरमियान में किसी कदर को इसने नहीं छोड़ा। जब 6 मिनट हुए तो ये 15, और जब 8 मिनट हो जाते हैं तो ये 20, यानी ये अपनी तरतीब से बढ़ती गई है। पहले लिखें वक्त, यानी मिनटों में हम उसे शुमार करेंगे, और रफ्तार जो है वो क्या होगी? किलोमीटर में, किसी गाड़ी की किसी चीज की। अब जो है ये देखें, जब 2 मिनट गुजरे हैं गाड़ी की रफ्तार 5 किलोमीटर हो गई है। अब जब 4 मिनट हो गए थे तो फिर 6, 7, 8 तरतीब से बढ़ती गई है, फिर 10 हो गई है, इसी तरह 11, 12, 13, फिर 15 हो गई है तरतीब से। इसमें दरमियान में कोई वक्फा या गैप नहीं आया, इस वजह से इसे मुतगय्यर मुसलसल कहा जाता है, मुतगय्यर मुसलसल। अब जो है फिर इसकी आप डायग्राम बनाएंगे। ओ एक्स पर आप लिखें, ओ एक्स मेवर पे आप लिखें वक्त मिनटों में, ओ वाई पर क्या लिखेंगे आप? गाड़ी की रफ्तार। अब वक्त जो है यानी सिफर के बाद 2, फिर 4, 6 और 8, 2, 4, 6, 8 मिनट तरतीब से लिखें। और रफ्तार क्या है? पहले 5 किलोमीटर है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है। 5, 10, 15 और 20। अब 2 को मिलाएं, 5 से 2 और 5, जहां ये ग्राफ दोनों लकीरें मिल जाएं वही आपने निशान लगा देना है। ग्राफ पेपर पे तो होते हैं, हमने तो फर्जी बनाने होते हैं ये ग्राफ पेपर। अब इसी तरह जो है 4 को मिलाएं 10 से ये, फिर 5 को मिलाएं 15 से, और 8 को मिला दें ये 20 से। अब ये जो है ए और बी, ठीक है ना, अब ये मुतगय्यर मुसलसल की मिसाल हैं। अब ये जो है मुतगय्यर मुसलसल, यानी अब दरमियान में कोई वक्फा या गैप नहीं आया, और ना हमने कोई कदर इधर देखें छोड़ी है, सब कदरों को ये अपनाता गया है। अब अगर कम होगा तो फिर इसी रफ्तार से कम होगा, यानी दरमियान में कोई गैप या वो नहीं आएगा। अब दूसरा जो है इसकी मुख्तसर आपने वजाहत कर देनी है कि पहले कॉलम में हमने वक्त लिखा मिनटों में, दूसरे में गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर में लिखी। 2 मिनट जब गुजरे तो उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर हो गई है, 4 मिनट गुजरे हैं तो फिर क्या हो गया है? 10 किलोमीटर हो गया है, और ये मुसलसल बढ़ी है, यकदम इसने जंप ये नहीं किया। तो ये जो है इसी तरह कम होगी, वो भी तरतीब से कम होती है। अब जो है दूसरा सवाल, ये जरा मुश्किल है, इसे देख लें। मुतगय्यर गैर मुसलसल, ठीक है ना। अब ये कि ऐसी मिकदारें जो हद देरी और हद बाला के दरमियान तमाम कदरों को ना अपनाए, तमाम कदरों को ना अपनाए, ऐसी मिकदार जो हद देरी और हद बाला के दरमियान तमाम कदरों को ये है अपनाए, ये क्या है? ना अपनाए। दरमियान में कोई वक्फा या गैप आ जाए, दरमियान में क्या आ जाए? कोई वक्फा या गैप आ जाए, उसे जो है वो क्या कहते हैं?
متغیر غیر مسلسل کہیں گے. اب جو ہے اس کی پھر آپ نے مثال دینی ہے. مثلا کسی چیز کی قیمت ہے 100 روپے ہوتی ہے 105 ہو جاتی ہے. 40 روپے کلو ہوتی ہے کم ہو کے 30 ہو جاتی ہے. حالانکہ کم ہوتی تو نہیں ہے قیمتیں ویسے کسی چیز کی اگر کم ہو جائے تو اب یہ نہیں ہے کہ 40 سے 50 روپیہ ہو گئی ہے تو 41 42 یہ اس طرح بڑھتی جائے 1 روپیہ یا ترتیب سے. ایسا نہیں ہوتا. یکدم جو ہے نا 5-10 روپے اوپر ہو جاتی ہے یا نیچے ہو جاتی ہے یا درمیان میں. وہ تمام قدروں کو نہیں اپناتی. تو وہ جو ہے متغیر غیر مسلسل ہوتا ہے. یعنی کسی بھی چیز کی جو قیمت اگر تبدیل ہوتی ہے وہ یکدم تبدیل نہیں ہوتی. تو آپ جو ہے گراف یہی بنائیں اوپر وقت بدل دیں اس میں. یہ آپ جو ہے ادھر لکھیں آپ جو ہے مہینے کی تاریخیں ٹھیک ہے نا. یعنی ہم نے وقت کو لیا ہوا ہے. آپ جو ہے کسی چیز کی قیمت ہے فرض کریں کوئی چیز بھی ہے. اب اگر 2 تاریخ ہے تو قیمت 5 روپے ہے اس کی. ٹھیک ہے نا. اب جب 4 تاریخ ہوئی ہے تو قیمت یکدم 10 روپے ہو گئی ہے. اب 5 6 7 کو اس نے چھوڑ دیا ہے جمپ کر کے کیا ہو گئی ہے 10 روپے ہو گئی ہے. اب جب 6 ڈیٹ ہوئی ہے تو قیمت کیا ہو گئی ہے پھر 15 ہو گئی ہے. اسی طرح 8 تاریخ ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ 20 روپے ہو گئی ہے. اب 16 17 18 کو چھوڑ دیا ہے 15 سے یکدم جو ہے 20 ہوئی ہے. اور کم ہوئی ہے کم بھی پھر اسی ترتیب سے ہوتی ہے. کام بھی اسی ترتیب سے ہوتی ہے. یعنی درمیان والی قدروں کو یعنی وہ 20 روپے سے یکدم 15 ہوگی. اب 18 19 17 16 یہ نہیں ہوگی یکدم جمپ کرے نیچے آ جائے گی. تو یہ متغیر غیر مسلسل ہے. اب اس کی آپ ڈائیگرام بنائیں گے اسی طرح لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا. اس میں لکھیں آپ مہینے کی تاریخیں ڈیٹس. اس میں لکھیں آپ جو ہے قیمت. اب قیمت کیا ہے وہ اسی طرح کے 5 10 15 اور 20 5 10 15 20. اب تاریخ 2 4 6 اور 8. ٹھیک ہے نا. یہی نیچے والا لفظ بدلنے باقی وہی ساری چیزیں وہی لکھیں. اب 2 ہے تو 5 تاریخ یہ 2 قیمت 5 ہے. یہ جہاں مل جائے نشان لگائیں. اب لکیریں نہیں لگانی صرف ڈاٹڈ نشان لگانے ہیں. پھر جو ہے یہ 4 ہے ڈیٹ تو کتنی ہو جاتی ہے 10. اب 6 ہے تو پھر یہ کیا ہو جاتی ہے 15. اور اسی طرح یہ 8 تاریخ جب ہوتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے 10. آپ یہ دیکھیں بس اس میں آپ یہ جو ہے یعنی یہ تو مسلسل بدلی ہے نا. اب جو ہے 2 سے 4 تک یہ سیدھی لائن لگائیں آپ. 2 سے 4 یہ مسلسل بدل رہی ہیں درمیان میں کوئی وقت یہ جو ہے نہیں ہے. اب اس میں یکدم جو ہے یہاں سے 4 تاریخوں سے جمپ کھا کے 10 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب درمیان والی قدروں کو یہ 6 7 8 کو اس نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے آپ بھی یہاں گراف نہ بنائیں اسے خالی چھوڑ دیں نقطے لگا دیں صرف. پھر جو ہے 4 اور 6 یہ مسلسل بدلتا ہے یہ لکیر لگائیں اسے. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے یہ 6 سے جمپ کر کے یہ 10 سے 15 پہ ہو جاتی ہے. یہ 11 12 13 کو چھوڑ دیں پھر 15 پہ آ جائیں. پھر اسے یہ مسلسل پھر چھوڑ کے ادھر پھر اس طرح یعنی یہ گراف بن جاتا ہے. اب یہ جو ہے یہ تو ہے مسلسل. اس میں یہ جو ہے یہ کیا آ جاتا ہے اس میں غائب آ جاتا ہے. اس لیے ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے. تو یہ گراف بس اسے نقطے لگا دیں تاکہ یہ پتہ چل جائے. لکیر بالکل نہیں لگانی کہ یہ درمیان میں اس نے قدروں کو 16 17 18 19 تک اس نے نہیں اپنایا تو ہم نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے. تو یہ جو ہے متغیر غیر مسلسل کا گراف ہے. اب جو ہے آزاد متغیر وہ ہوتا ہے جو خود بخود تبدیل ہو جائے. آزاد متغیر کیا ہوتا ہے جو خود بخود تبدیل ہو جائے اسے آزاد متغیر کہتے ہیں. مثلا قیمت جو ہے خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. اور تابع متغیر وہ ہوتا ہے جو آزاد متغیر کی وجہ سے تبدیل ہو جس کا انحصار کیا ہو آزاد متغیر پر ہو. مثلا قیمت اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو طلب جو ہم چیزیں خریدتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے. قیمت کم ہوتی ہے تو طلب میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو ہے کیو ڈی مقدار طلب ایز اے فنکشن آف پرائس کہ یہ قیمت کا تفاول ہے
یہ قیمت آزاد متغیر ہے، اس کی وجہ سے یہ بدلتی ہے، یہ کیا ہے تابع متغیر ہے، اس لیے طلب جو ہے تابع متغیر ہے اور قیمت کیا ہے وہ آزاد متغیر ہے۔ اسی طرح ایس جسے کوانٹٹی آف سپلائی مقدار رسد کہتے ہیں، اس کا بھی دار و مدار کیا ہوتا ہے قیمت پر ہوتا ہے، قیمت آزاد متغیر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رسد زیادہ یا کم ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح سی کہتے ہیں صرف کو کنزمپشن از اے فنکشن آف وائی، کہ آمدنی میں اضافہ ہو صرف کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے، آمدنی کم ہو تو صرف کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے یہ آزاد متغیر ہے اور کیا ہے وہ تابع متغیر ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے یہ سوال تیار کرنا ہے، اہم سوال ہے، 10 نمبر کا پیپر میں آ جاتا ہے، اور 1-2 دن آپ اسی چیپٹر کو پڑھ لیں، پھر آپ کو اگر چھٹیاں مزید ہو گئیں تو پھر آپ کو پھر 5ویں چیپٹر سے پڑھائیں گے، اگر چھٹیاں نہیں ہوتی تو پھر انہی کو آپ تیار کر لیں، ٹھیک ہے نا، یہ بعد میں پتہ چل جائے گا جو 4 دنوں میں، تو پھر جو ہے یہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی۔ لیکن جو آپ کو پڑھا رہے ہیں سوال یہی تیار کریں، اس سے بہر سوال نہیں آئے گے آپ کے پیپر میں، تو اسے جو ہے نا اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں، تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، اور آپ کے پیپر جو ہے شاید آپ ذہن میں کریں پیپر نہیں ہوں گے تو اس دفعہ آپ کے پیپر ضرور ہوں گے۔ تو اللہ حافظ سے آپ اچھے طریقے سے تیار کر اور